السلام علیکم جی. یوتھی کہتے ہیں میرا ولاگ ان کو سمجھ نہیں آتا, ٹھیک ہے. تو یوتھی بھائی جان, آپ کو حکیم صاحب نے منع فرمایا ہمارا ولاگ سننے تھے اور پرہیز بتایا ہوا, اس لیے آپ نہ سنا کریں, یہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور دماغ بھی خراب ہو جائے گا, اسی لیے آپ کو کہنا پڑتا نہیں سانٹے تو پلے نہیں پیا اے بابا کی بک بک کر گئے, تو اس لیے آپ نہ سنا کریں, ٹھیک ہے. ہاں اب آگے چلتے ہیں جی. تماشا لگایا ہوا ہے جی ایک نیولی بورن یوتھی نے, اور نیولی بورن میں نے اس لیے کہا ہے کہ آج ایک خبر چھپی ہے اخبار کے اندر, اور وہ خبر یہ سجیسٹ کرتی ہے, یہ انکشاف کرتی ہے کہ اصولی طور پہ ان پرنسپل جناب پرویز الہی صاحب نے ایگری کر لیا, اس بات سے اتفاق کر لیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی پنجاب کے صدر بن جائیں گے. کیونکہ پایان نے تو ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شجاعت چھوٹے ہیں اس سے, تو لیکن پایان نے تو ان کو نکال دیا نا پارٹی سے, تو ویسے بھی وہ تیار بیٹھے تھے, تو مونس اپنے ابا کو لے کے نکل گیا پارٹی سے, تو وہ پی ٹی آئی پنجاب کا ہیڈ بننے چاہ رہے ہیں. حالانکہ رومال ہی کافی سی سارے جوائن کرنے کی لوڑ سے. وہ آپ نے محاورہ سنا ہوا ہے نا کہ وہ ایک صاحب تھے, تو وہ جس بھی جگہ پہ جاتے تھے, مطلب لڑائی کروانی ہو تو وہ پہنچ جاتے تھے, وہاں پہ لڑائی کروایا کرتے تھے. تو انہیں اطلاع ملی کہ وہ میچ ہو رہا ہے بچوں کا, کہتے وہاں پہ تو میرا رومال ہی لے جائے, لڑائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو پنجابی کا محاورہ ہے کہ رومال ہی کھال دینا سی, رومال ہی بھیج دینا تھا تو لڑائی ہو جانی تھی. تو حضرت بیڑا غرق کرنا ہو پارٹی کا, تو ماشاءاللہ آپ کو اللہ بھلا کرے. آپ پرویز الہی صاحب جنیجو لیگ سے لے کے, اور وہ چٹھا والی کیڑی پارٹی لیگ تھی, وہ یہ تمام کا بیڑا غرق کرنے کے بعد آپ نے تمام تر ریاستی سپورٹ سے بنی ہوئی کاف لیگ کا بھی بیڑا غرق کیا. تو ماشاءاللہ پی ٹی آئی میں تو صرف آپ اپنا صاحبزادہ ہی بھیج دیتے تو اس کا بیڑا غرق ہو جانا تھا, آپ نفس نفیس جانے لگے ہیں. تو خیر خبر یہ ہے کہ عثمان ڈار کی جگہ پہ جناب جو آئی ایس ایف اور ٹائیگرز کا جو سربراہ ہوگا وہ مونس الہی ہوگا, اور ابا ہی ہیں ان کے وہ جناب اوپر ہوں گے پنجاب پی ٹی آئی کے سربراہ. چونکہ وہ جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی نو آموز ہیں, پتہ نہیں ان کی خبر کے اندر کتنی کریڈیبلٹی, میں ذاتی طور پہ ان کو نہیں جانتا, لیکن یہ ایک خبر چھپی ہوئی ہے. اب آپ اس کو لے کے آئیے, اس پس منظر کے ساتھ آپ پنجاب اسمبلی کی طرف منہ کر لیجیے. اندر تو آپ کو کوئی نہیں جانے دے گا, مجھے بھی نہیں جانے دیا, میرا پاس بھی نہیں بنایا اس دفعہ. بھلا کیوں؟ اس لیے کہ چودھری پرویز الہی نے پریس گیلری کی جو ہوتی ہے نا اسمبلی کے اندر, اس کے ہر سال باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جس طرح انہوں نے گند مارنے کی کوشش کی, بہرحال کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے پریس کلب کے اندر, اور اسی طرح کا گند انہوں نے مارنے کی کوشش کی, مطلب کہ وہاں پہ کچھ لوگوں کو سپورٹ کر دیا. وہ لوگ بعد میں ہم سے شکوہ کرتے پائے گئے, جناب وہ تو چودھری اقبال نے ہمیں درفت نہیں چھڑ دیتی سی, تسی ساڈے خلاف ہی رگڑ دیتا سانوں ہی, تسی زیادتی کیتی ساڈے نال, ٹھیک ہے, لیکن تسی بھائی ہو ساڈے, غصہ سے نہیں کرنا, لیکن یار تسی ساڈے نال کیتی نجائز, ٹھیک ہے. کچھ لوگ شکوہ کرتے ہوئے پائے گئے. اسی طرح پریس گیلری کے اندر بھی انہوں نے ایک سوڈو قسم کا پینل کھڑا کر دیا اپنے ایجنٹوں کا, ٹاؤٹوں کا, تو اس کو عبرتناک شکست ہو گئی. یعنی پریس گیلری اسمبلی کے اس کا انتقام انہوں نے یہ لیا کہ پریس گیلری کے لیے جرنلسٹوں کا داخلہ ممنوع ہے. یعنی پریس گیلری ہے لیکن اس کے اندر جرنلسٹ داخل نہیں ہو سکتے, کیونکہ چودھری پرویز الہی کے پینل کو انہوں نے ہرا دیا, ٹھیک ہے. تو وہ چودھری پرویز الہی جو ہیں انہوں نے اسمبلی کے اندر 2 دن سے تماشا لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور کیا کمال کا تماشا ہے ان کا کہ وہ دیکھیے, دنیا بھر کے اندر جہاں پہ پارلیمانی جمہوریت ہے, بجٹ سیشن کے لیے کوئی اور ایجنڈا آئٹم ڈسکس نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. پہلی بات, قانون کے مطابق نہیں ہو سکتے, اور کوئی بھی سپیکر دنیا کا اجازت نہیں دیتا. یہ واحد سپیکر ہے دنیا کا جس نے ایجنڈا بجٹ سیشن کے لیے ایجنڈا آئٹم سے آئٹم ہٹا کے, ٹھیک ہے, اور جناب وہ کہتا ہے کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی اتھے آ کے معافی منگن میرے سٹاف کو, یعنی کہ جو اس کا ذاتی سٹاف ہے, جو بدماش لے کے آیا ہوا ہے نا یہ نت گجرات سے, اپنے ذاتی بدماش, یہ سرکاری خرچے پہ پال رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سیکٹری اور لیگل کا وہ جو بندے, یہ سارے اس کے ذاتی غلام ہیں نا. اور جو ہے وہ چودھری صاحب کو جب ضرورت ہو اور جس کے خلاف ہو اس کے خلاف بھونکتے بھی ہیں, اور وہ لے کے آیا ہوا ہے, اور ان کی شان اقدس کے اندر گستاخی ہو گئی, تو لہذا پہلے آئی جی اور چیف سیکرٹری یہاں پہ آ کے معافی مانگے. تو جب سپیکر ہی قانون کی, آئین کی وائلیشن کرنے پہ شروع آ جائے
تو پھر حکومت کے پاس ہمارے چودھری اپنا سعید چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے پاس آپشن یہ رہ جاتی ہے جو کہ آرٹیکل 109 اور 128 میں ہے. میں ایگزیکٹ دیکھ لوں. آئین کے آرٹیکل 128 اور 109 کے تحت گورنر جو ہے پنجاب کا وہ بجٹ کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر کے پرروگ کر کے ایک سیدھے حکم کے ذریعے بجٹ پاس کر سکتا ہے, بجٹ کی اپروول دے سکتا ہے, کیونکہ صوبے کو فنڈز جاری ہونے ہوتے ہیں اور بجٹ سے کہ ایک اپنا صوبائی اسمبلی کی منظوری کے بغیر داخل جاری نہیں ہو سکتے. تو یہ کر سکتا ہے. نہیں یقین تو اتنے مارشل لا جو لگے ہیں اس کے دوران بجٹ پاس ہوتا رہا ہے نا. تو گورنر صاحب اپنے آرڈر کے ذریعے بجٹ پاس کر دیا کرتے تھے. بھئی 2 مارشل لا تو ہم نے بھی دیکھے ہیں نا, ضیاء الحق صاحب کا بھی اور یہ مشرف صاحب کا بھی. تو اس دوران اسمبلیاں ختم ہو جاتی ہیں تو بجٹ پاس ہوتا ہے نا. تو کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مزہ آیا ہے. تو آپشن سعید چودھری صاحب نے دے دیا ہے, پی ایم ایل این کو بتا دیا ہے کہ یہ آئین کے اندر پروویژن موجود ہے کہ اگر اسمبلی پاس نہیں کر سکتی یا اسمبلی پاس نہیں کر پا رہی تو گورنر اپنے خصوصی اختیارات استعمال کر کے بجٹ پاس کر سکتا ہے. کل کا وہ رینڈی آرٹن ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نہیں وہ لفظ کہیں تو آپ جو ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں, تو میں رینڈی آرٹن کر دیتا. رینڈی آرٹن ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, WWE کا سپر سٹار رینڈی آرٹن ڈال کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پہلے یہ معافی مانگیں گے, پھر یہ ہوگا جن لوگوں نے سیکرٹری اسمبلی کے گھر میں بٹی وہ جو ہے جو بھی اس کے گھر میں فون جو ریڈ کیا گیا, یہ کیا تھا وہ کیا تھا, وہ یہاں پہ آئیں, اسمبلی کی کمیٹی اس کو سزا دے تو پھر میں بجٹ پیش کرنے کی اجازت دوں گا. بیسیکلی وہ پی ٹی آئی پنجاب کے صدر ہو چکے ہوئے ہیں اور خبر ہے میں تو اس لیے وہ والا جو ہے وہ سارا کڈ جو ہے وہ ادھر نکال رہے ہیں. نہیں کرنا چاہیے, اداروں کو اتنا بے وقت اور بے اختیار نہیں کرنا چاہیے. ادارے تو کم ہوتے ہیں, آپ زیادہ بے وقت اور بے اختیار ہوتے ہیں. اور اللہ آپ کا بھلا کرے. گزشتہ ولاگ کے اندر میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور بھاگ جائیں گے, اور ان کے بھاگنے کا آغاز ضمنی الیکشن سے ہوگا. اور کل پانڈا کھڑکا دیا, مطلب کہ پیپا کھڑکا دیا جناب, پیپا کھڑکایا پی ایم ایل این نے, اور انہوں نے کہا کہ ضمنی الیکشن جو 20 سیٹوں پہ پنجاب میں ہونے جا رہے ہیں اس پہ جو الیکشن کمپین ہوگی وہ لیڈ کرے گی شہزادی مریم نواز. ٹھیک ہے, تو مریم نواز اگر لیڈ کرے گی تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب اگر اپنی پارٹی کی کیمپین لیڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو مریم نواز شریف کے مقابلے میں پچ کرتے ہیں. اور اگر وہ مریم نواز شریف کے مقابلے میں پچ کرتے ہیں, ان کا خیال ہے کہ وہ تو بہت سپیریئر, ٹھیک ہے, وہ تو مہاتما ہیں, وہ تو نواز شریف سے بھی اور زرداری سے بھی بڑے ہیں, تو اب یہ ان کے بچوں کے مقابلے میں کمپین چلائیں گے تو انہوں نے نہیں چلانی. ٹھیک ہے, وہ نرگسیت کا مارا ہوا شخص ہے, وہ ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو لانچ نہیں کرے گا, اور نہیں کرے گا تو یہ بھاگ جائے گا. میں نے اسی بنیاد پہ آپ کو کہا تھا. تو اب انہوں نے ماحول بنانا شروع کر دیے, وہ ماحول بنا رہے ہیں. دیکھیں جی انہوں نے دھاندلی کر کے یہ سیٹیں جیت جانی ہیں, ماما بندے تینوں لبن کوئی نہیں ڈے. ٹکٹ ونیبل کی بات ہو رہی ہے, الیکٹیبل جو ہے وہ آپ کو نہیں مل رہے. الیکٹیبل کیا ہوتا ہے جی؟ الیکٹیبل وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنے علاقے کا, اپنی برادری کا, اپنے دوستوں کا ایک اچھا خاصا کم از کم 20-25-30 ہزار ووٹ ہوتا ہے. وہ اگر آزاد بھی کھڑا ہو جائے تو اتنے ووٹ لے جاتا ہے. اور جب اس کے ساتھ پارٹی کا ووٹ ملتا ہے, اور اتنا ہے کہ آپ سمجھ لیں گے پارٹی کا ووٹ مل جاتا ہے اس کو, تو یوں وہ 40-50 ہزار ووٹوں کے ساتھ جیت جاتا ہے. ضمنی الیکشن ہے, ان میں بہت کم ووٹ پڑ رہے ہیں, تو اس میں تو پارٹی ووٹ ہی اس بندے کو نکال کے لے جائے گا اگر اس کا ذاتی ووٹ نہ بھی ہوتا. میں پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں. تو ایک تو پارٹی کا ووٹ کم ہے, پی ٹی آئی کا پہلے بھی کام ہی تھا ویسے, وہ آر ٹی ایس وغیرہ کر کے تو ہم نے سارا ڈرامہ شرامہ رچایا تھا. تو اب جنہوں نے وہ ڈرامہ کیا تھا وہ نہیں ہے, وہ تو چائنا تک صفائیاں پیش کرتے پھر رہے ہیں کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں ہوگی. تو پھر پارٹی کا ووٹ بھی ہے نا, کوئی تھوڑا بہت تو ہے نا, یا نہیں یار تھوڑا بہت تو ہے نا, وہ 10-15% ووٹ تو ہے نا پارٹی کا اگرچہ. اور وہ مطلب کہ پوری طرح ہم مان لیتے ہیں جناب, پوری طرح پارٹی کا ووٹر جو ہے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہو گیا.
ٹھیک ہے. تو وہ جناب ووٹ ڈالیں گا, ٹھیک ہے. اس کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ آر ٹی ایس نہیں بیٹھے گا. تو اصل میں جو پارٹی جیتی ہوئی تھی یہاں پہ جس کو ہرایا گیا وہ پارٹی ہوگی. اور یہ 20 کے 20 ووٹ جو ہے, یہ جو لوگ ہیں جن کو پی ایم ایل این نے ٹکٹ دیے ہیں, یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو پی ٹی آئی میں تھے, وہ ادھر ہی ادھر آئے نا. تو وہ کیا ادھر سے کوئی ووٹ نہیں لے کے آئیں گے اپنے ساتھ 4, ٹھیک ہے, وہ ادھر کے لیے, سمجھ گئے. ہاں, تو یوں انہوں نے ابھی کہہ کے یہ ماحول بنانا شروع کر دیا کہ جی اس میں تو دھاندلی ہو جائے گی, اس میں تو ہمیں ہرا دے گی مسلم لیگ نون جو ہے, یہ پنجاب میں جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں تو ہرا دے گی ہمیں, ٹھیک ہے, کیونکہ پتہ ہے آ جانا کرتوتہ پتہ ہے نا اپنی کرتوتوں کا پتہ ہوتا ہے بندے کو, وہ پہلے ماحول بنا رہا ہے. تو اگر ہار جائے گی تو ہاری ہوئی گیم جو ہے اس میں کھیلنے کا فائدہ کیا ہے, جو ہے ریزرو کھلاڑی اس کو بھیج دیتے ہیں میدان کے اندر, وہ جائے وہاں پہ نعرے شعرے مارے ہیں. پرویز لائی سے تو نہیں جایا جانا, مونس جائے. مریم کے مقابلے میں مونس لائی جو ہوگا وہ آئی ایس ایف کا سربراہ اور وہ ہوگا نا, وہ ٹائیگرز, مطلب ہیڈ آف دا ٹائیگرز ہوگا, ہیڈ ٹائیگر ہوگا. تو ویسے عثمان ڈارتے وہی بڑی گندی ہے ویسے یار, اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے ساتھ بہت گندی ہوگی. اس طرح آپ پچھلی طرح وہ انڈین ہیرو کی طرح, وہ ہمارے زمانے کا جو تھا, مجھے نام بھی بھول جاتا ہے اس کا بیچارے کا, تو اس کی طرح سر کے اوپر کپڑا باندھ کے جو پھر رہے تھے نا, میں پہنچنے لگا ہوں, میں پولیس کی اینکر نے پوچھ لیا اس وقت آپ کہاں ہیں, یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا لیکن پولیس آیا مجھے گرفتار کر. ایسے کیسے کیسے نمونے نے ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے اندر پر چنگا ہے یار, وہ سارے ایک ہی جگہ اکٹھے کرنے کا اہتمام کر دیا ہے. اب یہ جو 20 نمونے پی ٹی آئی سے پی ایم ایل این میں آ رہے ہیں, خیر ان کی جو چترول ہے وہ ہمارے اوپر ڈیو بھی ہے, قرض بھی ہے اور فرض بھی ہے. انشاءاللہ وہ آ لیں ذرا, ٹھیک ہے, ان کی چترول شروع کریں گے ہم. لیکن بھائی جان یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ دوڑ لگانے کے لیے اپنے جواز تراش رہے ہیں, اور ایک گرمی بہت ہے, دوسرا ان کو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا ہے, ٹھیک ہے, وہ بندے نہیں نکال پائے, لہٰذا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی بندہ ہے. وہ تمام تر 3 صوبائی یونٹوں کا بجٹ جھونک کے انہوں نے بندے جو ہیں وہ جتنے کے نکالے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, اور جنہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا وہ نہیں شرمندہ ہو رہے ویسے, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اللہ آپ کا بھلا کرے. خیر یہ تھی جی آج کی خبریں. میں نے کہا یہ 2 خبریں بڑی چٹخارے دار ہیں, تو یہ تھوڑا سا نمک پاشی بھی کی جائے, کالا نمک چھڑکا جائے, ٹھیک ہے, اور اس کے انجوائے بھی کیا جائے. بات یہ ہے کہ اگر میری کوئی بات اچھی ہے اور ہنسنے والی ہے تو سب سے پہلے مجھے اس پہ ہنسنا چاہیے نا. تو اگر میں کوئی پیشہ ور کو مراسی ہوں تو پھر میں منہ پکا بنا لوں, ٹھیک ہے, اور آپ کو ہنساؤں. تو اگر میں پیشہ ور مراسی نہیں ہوں تو پھر میرے پہلے میری ہنسی نکلے گی اس کو سوچتے ہوئے, پھر آپ کی باری آئے گی ہنسنے کی. اور جن حضرات کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ میں اپنی باتوں پہ سب سے زیادہ ہنستا ہوں, مجھے ان کے اعتراض کی پریکا کے برابر بھی کوئی اہمیت نہیں ہے, ٹھیک ہے. میری خالہ یعنی کہ عمران شفقت صاحب کی والدہ جو ہیں, انہوں نے مجھے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اے منڈا جڑا ہے نا, منڈا گیا اے منڈا جڑا ہے نا, یہ اپنی چیز نو اینا کہ انجوائے کرتا ہے کہ انہوں انجوائے کردیاں ویکھ کے مینوں ہاس آ جاتا ہے. تو خالہ ایہو ہی تو مقصد ہوندا ہے تواڈے سے مسکراہٹ آئے تواڈے چہرے دے اوتے, ٹھیک ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہے جی. اگلے ولاگ پہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.